آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا پاسبل ہو پائے گا؟ Are we trying our luck, sir? دیکھیے کون نہیں چاہتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل ہوں. خاص طور پہ پاکستان نے تو بہت کوشش کی. میں خود بھی جب بھارت میں ہائی کمشنر تھا 2014 سے 2017 تک ہم نے بہت کوشش کی. لیکن یہ جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا ٹو بریک دا آئس، یہ والا جو اب یہ سارے کلیشیز ہو گئے ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد بڑی کوالٹیٹیو تبدیلی آئی ہے کشمیر کے معاملے میں. ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے ان ساری چیزوں میں. اگر مثال کے طور پر آئس بریک بھی ہو جاتی ہے اور بھارت اسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ مجھے کوئی ذرا سمجھا دے. میں تو اپنی جو میری کتاب ہے ہاسٹیلیٹی، اس میں نے بار بار یہی لکھا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے اب نکلنا جانا چاہیے. 5 اگست کے بعد 2019 یا تو پھر آپ ایک فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کی باٹم لائنز کیا ہیں. اگر آپ کا اسٹریٹجک آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے، ٹریڈ بحال کرنا ہے، کشمیر کو اتنا میٹر نہیں کرتا، ہمارے پرابلمز ہیں اور بھارت کی وجہ سے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن ہو جائے گا. اسی حساب سے اپنی ڈپلومیسی آپ کنڈکٹ کریں. مجھے یہ بتائے گا، ہمارے ہاں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو یہ لوگ صاف منع کر دیتے ہیں کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے. ہمارے کھلاڑی وہاں جا کے کھیلنا چاہیں تو یہ ان کو ویزا جاری نہیں کرتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئس بریکنگ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں بھول جانا چاہیے، ایسا ممکن نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس طرح کے ایونٹس میں وہاں جا کے شرکت کرنی چاہیے. کیا ہم یہ کیوں اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ ہم جائیں گے ہی نہیں؟ اس لیے بنتا ہے اس وقت باسط صاحب کہ ورلڈ کپ آ رہا ہے اگلے سال انڈیا میں اور پھر ایشیا کپ آ رہا ہے پاکستان میں. سر بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیے اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں ڈپلومیسی میں بڑی انکنسسٹنسیز ہیں. میں نے تو 1 مہینہ پہلے یہ سجیسٹ کیا تھا، اور جس طرح دیکھیے ابھی ہم نے پچھلے ہفتے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو ڈیفنس منسٹرز ہیں ان کی میٹنگ ہوئی. ہم نے اس میں شرکت نہیں کی، بلکہ اس میں ہم نے ورچوئل جو ہمارے مشیر دفاع ہیں ملک احمد خان صاحب، انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے اس میں شرکت کر لی. میں نے تو یہی پروپوز کیا تھا کہ ایک طرف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جو ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، میں اس کی اہمیت کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن دوسری طرف جموں اور کشمیر کا تنازع جو 5 اگست 2019 کے بعد اس وقت کی حکومت نے ایک اصولی موقف لیا اور بالکل درست موقف لیا. ایک طرف وہ ہے، اب آپ نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. میری تجویز تو یہی تھی کہ آپ بالکل اٹینڈ، یا تو آپ ورچوئل اٹینڈ کریں ہمارے فارن منسٹر، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جہاں ہمارا جانا ضروری ہے تو تھوڑا بہت ڈاؤن گریڈ کر دیں اپنی پارٹیسپیشن کو اور اپنی منسٹر آف اسٹیٹ کو بھجوا دیں، کیونکہ اب جولائی میں سمٹ بھی آنے والی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے وزیر اعظم کو وہاں ہونا چاہیے. میرا خیال تھا کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ وزیر مملکت کے لیول پہ ہو اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ چلے جائیں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.